ڈاکٹر صاحب آپ نے حکومت کی آسٹیرٹی کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا. سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ یہ استعفیٰ آپ نے کسی دباؤ میں آ کر دیا ہے, کوئی آپ کو کام نہیں کرنے دے رہا تھا, چلنے نہیں دے رہا تھا, تو آپ نے تنگ آ کے استعفیٰ دیا ہے؟ کوئی ایسا دباؤ نہیں تھا. جو جس طرح سے کارروائی چل رہی تھی تو ظاہر بحث میں بھی حصے دار تھا, جو بھی ڈسکشنز ہوتی تھی, اور جب میرے پوائنٹس جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے نوٹ کر لیے ہیں, لیکن جو پریزنٹیشن پرائم منسٹر کو کی وہ انہوں نے وہی کی جو پہلے سے طے کر کے آئے تھے. اور جو اعتراض مجھے بنیادی یہ ہے کہ 53 گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو ایویلویٹ کیا, نان کمرشل 53 نان کمرشل آرگنائزیشنز, اور ان میں سے 52 کو انہوں نے کہا ہم رکھیں گے, ایک بند کریں گے. تو جب یہ کرنا ہے تو پھر میں نے بیٹھ کے صرف سننا تھا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے سوچا میں الگ ہو جاتا ہوں اس تو ڈاکٹر صاحب استعفیٰ واپس لینے کے لیے حکومت نے رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں کیا ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ اب واپسی ہو سکتی ہے, کیونکہ جو کمیٹی کا اس وقت کمپوزیشن ہے اس سے میں کوئی توقع نہیں رکھتا. ڈاکٹر صاحب اس کمپوزیشن سے آپ کو کیا اختلاف ہے؟ یعنی اس میں کون ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہرڈل ہے, جو ایگزیکیوشن ہونے دینا چاہتا نہیں ہے؟ ان معاملات میں فرد کا کم دخل ہوتا ہے. جو جس پوزیشن لیتے ہیں وہ کہیں سے بھی اپنی پوزیشن بنا کے آتے ہیں. تو میں نام نہیں لینا چاہوں گا, نہ یہ لینا چاہوں گا کہ کون بیچ میں تھا. یہ جو فیصلہ پرائم منسٹر کو پریزنٹ ہوا ہے یہ کمیٹی کی طرف سے پریزنٹ ہوا ہے, اور میرا جو اختلاف ہے وہ اس کمیٹی کے ساتھ ہے. اور کمیٹی کے سربراہ تو وزیر خزانہ ہے سر, اف آئی ایم ناٹ رانگ. وزیر خزانہ ہے جی. تو ظاہر ہے یہ بنیادی طور پہ تو جو چیئر کر رہا ہوتا ہے کمیٹی, اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے سر کہ وزیر اعظم کو اس لیول پر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے؟ میں نہیں کہوں گا, یہ تو میں شاید سمجھوں گا کہ مس گائیڈ ہے, لیکن وہ خود سمجھتے ہیں کہ صحیح گائیڈ کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے پرائم منسٹر بھی یہ سمجھتے ہو کہ گائیڈ صحیح کیا ہے. مس گائیڈ تو میرا یا آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے نا. یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میری جو رائے ہے وہ صحیح ہے, باقی سب کی غلط ہے, لیکن ان کی رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا. سر یہ اب بتائیے کہ یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا اختلاف ہے, نظریاتی طور پر اختلاف ہے, کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ اکانومیز کے جو پرنسپلز ہیں, پرنسپلز آف اکانومی, اس کے اوپر بھی دو اکنامک ایکسپرٹس کے مابین بھی کئی اختلاف آ جاتا ہے. تو یہ کوئی ٹیکنیکلٹیز پہ کئی اختلاف ہے, ٹیکنیکل نوعیت کا ہے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا اختلاف نہیں ہے, اس کے باوجود یہ پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ٹیکنیکل ایشوز تو وہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ فیصلہ کرتے. مثلاً وہ ایک ادارہ ہے جو جب سے بنا ہے تب سے ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, تو اس کو جواز رکھنا کہ یہ ہم نہیں بند کریں گے. مثلاً 2 ادارے ہیں, جیمز اینڈ جویلری کارپوریشن اور جیمز اینڈ جویلری اتھارٹی. یہ جب سے بنا ہے آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جویلری انڈسٹری کہاں کھڑی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. نہ جویلری کے کوئی ایکسپورٹ میں کوئی اہم حصہ ہے, لیکن یہ 2 ادارے بنے ہوئے ہیں. میرا خیال تھا کہ یہ اول تو یہ حکومت کا کام نہیں ہے, اور یہ اگر ہے بھی تو یہ بند کرے. انہوں نے بند نہیں کیا اس کو, بلکہ انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا پیٹرولیم ڈویژن کو. میرا یہ بھی تھا کہ پیٹرولیم ڈویژن کا اس سے کیا تعلق ہے جو جیمز اینڈ جویلری سے, لیکن وہ پھر بھی کر دیا انہوں نے. تو اس میں اب کوئی ٹیکنیکل آرگیومنٹ تو کے حوالے سے تو نہ یہ رکھ سکتے تھے اپنے پاس, اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے, نہ یہ کسی اور منسٹری کو دینے کا جواز تھا. ڈاکٹر صاحب حکومت دکھا تو یہ رہی ہے کہ وہ ڈاؤن سائزنگ نہیں رائٹ سائزنگ چاہتی ہے, اور اس کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو بند کرنا یا پھر پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین سراپا احتجاج ہے, اس ڈپارٹمنٹ کو بند کیا جا رہا ہے. تو دکھایا تو یہی جا رہا ہے کہ جی ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں. تو کیا یہ صرف آپٹکس کے لیے صرف دکھایا جا رہا ہے, حقیقت کچھ اور ہے؟ ڈاؤن سائزنگ, رائٹ سائزنگ, یہ سارے لفاظی ہے.
اس سے پہلے ڈاکٹر حفیظ پاشا کی سربراہی میں بھی ایک سفارشات پیش کی گئی ہے حکومت کے اخراجات کم کرنے کی، اداروں کو بند کرنے کی، مرج کرنے، ریشنلائز کرنے کی. ڈاکٹر عشرت حسین نے بھی یہ کام کیا ہے اور دونوں رپورٹس میں نے دیکھی ہے، بہت اچھا کام ہے. وہ دونوں رپورٹ پہ عمل نہیں ہوا، شیلف پہ رکھ دیا گیا. اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہم کریں گے اس کا بھی یہی حشر ہوگا، کیونکہ مجھے اگر آپ 53 یونٹس میں سے یہ طے کرتے ہیں کہ 52 کو ہم نے رکھنا ہے اور ایسے ادارے بھی رکھنے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، تو پھر کوئی مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ اس ایکسرسائز کا ڈاکٹر صاحب نتیجہ نکلے گا. یہ اسی حکومت کا پرابلم ہے. یہی حکومت ایسا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ نے بھی آسٹیرٹی میجرز کی بڑی بات کی، لیکن پریکٹیکلی وہ بھی نہیں کر سکے یا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز جو بھی حکومت میں آتے ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں، یا پھر یہ پرٹیکولر اس گورنمنٹ سے آپ زیادہ ناراض ہیں؟ پرٹیکولرلی کسی گورنمنٹ سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ یہ سارے حکومتوں میں یہ مسئلہ آیا ہے. اور عشرت حسین تو مشرف کی حکومت میں تھے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ ریاست کا مسئلہ ہے. ریاستی طور پہ یہ طے ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کا سائز چھوٹا نہیں کرنا. ریاستی طور پہ یہ طے ہے کہ ہم نے ہر شعبے میں دخل رکھنا ہے. وہ شعبے جو 18ویں ترمیم نے صوبوں کو دے دیے ہیں، وہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صوبوں کو اختیار نہیں دے سکتے، جو کہ آئین کہتا ہے کہ یہ صوبوں کا اختیار ہے. لیکن ایسے طبقے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ وفاق کے پاس ہی رہنا چاہیے، صوبے نہیں کر سکتے. ڈاکٹر یہ صاحب مسئلہ ریاست ول کا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں. ابھی تو ہم اس نہج کے اوپر ہے کہ ہمیں قرض ری شیڈیولنگ چاہیے، آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی اپروول چاہیے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کیا ہوا ہے. جو کمپنیز یہاں پہ بیرون ممالک سے آئی کام کر رہی ہیں وہ جا رہی ہیں، کوئی ہمارے ایسٹس خریدنے کو تیار نہیں ہے. تو ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس سے نکل آئیں گے آنے والے دنوں میں اگر ایگزیکٹو بورڈ کی اپروول ہو جاتی ہے، پیسے ویسے آ جائیں گے ہمارے دوست ممالک سے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ اس وقت جو ہے دیکھیں، آپ تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں، باقی اخراجات بھی ہو رہے ہیں، تو پیسے جو ہے وہ ہمیں ویسے تو قرضہ نہیں دے رہے ہیں کوئی، لیکن پرائیویٹ بینک سے ہم قرضے لیے جا رہے ہیں. اور پرائیویٹ بینکس کے قرضے جو ہوتے ہیں وہ انتہائی مہنگے ہوتے ہیں اور شرائط بھی سخت ہوتی ہے. اس وقت ہم دبے ہوئے ہیں قرضوں کے بوجھ کے تلے، لیکن 2-3 سال میں جو یہ بوجھ کا وزن ہوگا یہ ہم ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ پرائیویٹ بینکس کے قرضے جو ہے وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں جو ہم جس پہ ہم اس وقت گزارا کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر بنگالی، ماہر اقتصادی امور، ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن یہ جلسہ بھی کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.